اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 18ویں آیت ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم وہ بہری ہیں، بکم وہ گونگے ہیں، عمی وہ اندھے ہیں، فہم لہذا وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ سورہ بقرہ کی 19ویں آیت ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کصیب ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور کی بارش ہو رہی ہو، من السماء آسمان سے، فیہ جس میں، ظلمات اندھیری گٹائیں، ورعد و برق اور گرج اور بجلی ہو، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بسبب بجلی کی کڑک کے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین ان منکرین حق کو۔ سورہ بقرہ کی 20ویں آیت ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یکاد قریب ہے، البرق کہ آسمانی بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی بینائی، کلما جیسے ہی، اضاء لہم وہ چمکتی ہے ان پر، مشوا فیہ وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، وَإِذَا اور جو ہی، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو رک جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ حالانکہ اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ تو ختم کر دیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کے سننے کی طاقت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی دیکھنے کی طاقت، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر و مطلق ذات ہے۔ سورہ بقرہ کی 21ویں آیت ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس اے انسانو، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان کو بھی جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو۔ سورہ بقرہ کی 22ویں آیت ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ الذی وہ اللہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے واسطے، الارض زمین کو، فراشاً بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل اور برسایا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالا، بھی اس کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا لہذا تم نہ بناؤ،
للہ اندادا اللہ کا ہمسر کسی کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی 23ویں آیت، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم کو، فی ریب شک ہو، مما اس کتاب کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کی، علی عبدنا اپنے مود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو تو تم بھی بناؤ، بصورت من مثلہ ایک سورہ اس جیسی، ودعو اور تم بلاؤ، شہداءکم اپنے سب حمایتیوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ سورہ بقرہ کی 24ویں آیت، فَإِن لَّم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّم تَفْعَلُوا پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم یہ کام کر بھی نہ سکو گے، فَاتَّقُوا لہذا تم ڈرو، النار اس آگ سے، اللاتی جس کا، وقودھا ایندھن ہے، الناس انسان، والحجارت اور پتھر، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ سورہ بقرہ کی 25ویں آیت، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دیں ان کو جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور کام کیے، الصالحات اچھے، ان لہم بشک ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان جن کے نیچے، الانہار نہریں، کلما رزقو جب بھی دیا جائے گا انہیں رزق، منا ان میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً کھانے کو، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے جو، رزقنا ہمیں دیا جا چکا تھا، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور دیا ہی جائے گا انہیں، بھی متشابہا رزق ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے وہاں، ازواج بیویاں ہوں گی۔ ازواج کے معنی جوڑے کے ہیں، یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، مگر یہ وہاں ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گی۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا، نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی، اور اگر دنیا میں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد ہے تو وہ وہاں اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی، اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا، مطہرۃ پاکیزہ، وہم فیہا اور وہ ان میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی 26ویں آیت ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق
الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ان اللہ بشک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضربا اس سے کہ بیان کرے مثلا مثال ما کوئی سی بھی بعوضتاً مچھر کی فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر فاما الذین پس وہ لوگ جو آمنو ایمان والے ہیں فیعلمون وہ تو جانتے ہیں انہ الحق کہ یہی برحق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما الذین لیکن وہ لوگ جو کفر ہیں فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا کہ کیا اراد اللہ مراد ہے اللہ کی بہذا مسئلہ اس مثال سے یضل اللہ گمراہ کرتا ہے بھی ان مثالوں سے کثیرن بہت سے لوگوں کو وما اور نہیں یضل وہ گمراہ کرتا بھی اس سے الا مگر الفاسقین فاسقوں ہی کو صدق اللہ العظیم